بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نفاق رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو دوغلا پن اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، جو فریب کرنے والے لوگ ہیں، جو ناپ تول کے اندر ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور نفاق کی جتنی بھی نشانیاں ہیں جو آج کے ہمارے مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ سن لیں کہ ان کا کل قیامت والے دن کس طرح کا حشر ہوگا، کل کس طرح کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، اور منافقوں کی ساری نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ بعض حدیث کے اندر 3 نشانیوں کا ذکر ہے اور بعض کے اندر 4 نشانیوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق ہوگا وہ وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی کسی سے وعدہ کرے گا وہ وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اور آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے، آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے۔ اپنے تاجروں کو اٹھا کر دیکھ لو، تجارت کے اندر وعدہ کرتے ہیں، لین دین کے معاملے پر وعدہ کرتے ہیں، پھر اس پہ مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے، اور پھر بہانے تلاش کرتے ہیں، حیلے تلاش کرتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں۔ یہ تو میں تجارت کا کہہ رہا ہوں، اور اپنے خاندان والوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ بھی وعدہ ہم پورا نہیں کرتے، اور جس جگہ پر جہاں پر چھوٹے سے چھوٹا بھی وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی پورا نہیں کرتے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ منافق کی دوسری نشانی کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آج دیکھ لے ذرا اٹھا کر ہمارا مسلمان کس طرح خیانت کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے تو فرمایا کہ تم خالص چیز بیچو، اور ہم تو خیانت کرتے ہیں، نہیں، ہم ملاوٹ والی بیچیں گے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے؟ کیا یہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے؟ ایک چیز جو ہے جو صحیح سالم اور بالکل خالص ہو، اسی قیمت پر میں ملاوٹ کر کے چیز بیچوں، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور کیا یہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، یا میں اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہوں، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ اور میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو کیا دھوکہ دینا، اور تو میں تو اپنے لیے جہنم خرید رہا ہوں، اور میں تو اپنے لیے عذاب کو خرید رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے ایمان کے بدلے دنیا کا چند نفع خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور انہیں جنت میں بھی نہیں داخل کریں گے۔ پاکیزہ سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ، جنت میں جانے والا تو پاکیزہ شخص ہی ہوگا، اور آخرت میں پاکیزہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارا ہر مسلمان خیانت کر رہا ہے، اور وہ منافق کی تیسری نشانی جھوٹ بولنا ہے۔ کیا کوئی ایسی نشانی ہے منافق کی جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ آج جھوٹ دیکھو کس طرح عروج پر ہے، آج جھوٹ دیکھو کس طرح آسمان کو چھو رہا ہے۔ آج جھوٹ کو دیکھو تو صحیح، مسلمان کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان کا بوڑھا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان کا جوان بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر جھوٹ سے بو آ رہی ہے، اور ہر جگہ سے جھوٹ کی بو آ رہی ہے، اور ہم نے معاشرے کو اس جھوٹ والی گندگی سے اتنا پورا گندا کر دیا ہے کہ ہمیں سچ نظر ہی نہیں آتا، اور اتنا معاشرے کو ہم نے گندا کر رکھا ہے اس جھوٹ کے ذریعے سے۔ اور منافق کی چوتھی علامت کون سی ہے؟ کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، اپنی گفتگو کے اندر وہ گالیاں شامل کرتا ہے، اور آج کا مسلمان بھی یہ کر رہا ہے۔
آج کا مسلمان بھی یہ کر رہا ہے. آج کا مسلمان بھی جب کسی سے کلام کرتا ہے تو یا اس کو ماں بہن کی گالی دے کر پھر اسے پکارتا ہے, اسے متوجہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو گالی دیتا ہے. آؤ ذرا اپنی مارکیٹوں میں آ کر تو دیکھ لو, آؤ ذرا اپنے مزدوروں کے پاس آ کر تو دیکھ لو کہ وہ کس طرح انہیں مخاطب کیا جاتا ہے یا کس طرح وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اور یہ ساری علامتیں منافقوں کی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جو حال کل قیامت والے دن بتایا ہے نا, اللہ نہ کرے کہ پھر ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی حال ہو. اللہ نہ کرے کہ پھر ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی حال ہو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافق کیا کہیں گے کل قیامت والے دن ایمان والوں کو؟ منافق مرد, منافق عورتیں ایمان والوں کو کیا کہیں گے؟ ٹھہرو, وہ آپ کے پاس جو ایمان کا نور ہے نا, وہ ہمیں بھی اس میں سے تھوڑا سا دے دو, اور ہم بھی چلنا چاہتے ہیں, اور رکو تو صحیح, ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو. آج جس طرح کوئی لفٹ مانگتے ہیں نا, رکو مجھے بھی ساتھ لے چلو, او منافق کل اس طرح کریں گے ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والوں کو کہیں گے رکو, ہمیں بھی ساتھ لے چلو. تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اور انہیں کہا جائے گا جاؤ پیچھے مڑ جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے, اور جاؤ اپنے نور کو تلاش کرو جہاں تم نور کو چھوڑ کر آئے ہو. کہاں چھوڑ کر گیا منافق نور کو؟ اور دنیا کے اندر چھوڑ کر گیا. آج جس طرح ہم ایمان پر عمل نہیں کرتے, ہم ایمان کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے, ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے, شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے, اور منافق نے بھی تو یہی کچھ کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں بھی کہا جائے اور جاؤ دنیا کے اندر جاؤ جہاں تم نے ایمان, اور جہاں تمہیں ایمان کو ڈھونڈنا تھا, اور جہاں تم نے اپنے لیے ایمان کو بنانا تھا, وہاں سے ڈھونڈ کر لے کر آؤ. کیا بنے گا اس وقت میرا اور آپ کا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم کنتم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر؟ اللہ اکبر. آج کا مسلمان کیوں قرآن کی طرف نہیں آتا؟ آج کا مسلمان کیوں اللہ کے رسول کی طرف نہیں آتا؟ آج کے مسلمان نے کیوں قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, اور کیوں اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوا ہے, اور کیوں اللہ کے حبیب کو چھوڑا ہوا ہے؟ اور ہمارا نور یہی تو ہے, اور یہی قرآن تو ہے جس نے روشنی کرنی ہے کل قیامت والے دن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, یہ قرآن کل قیامت والے دن یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. اور ہر مسلمان صبح کرتا ہے اور پھر وہ اپنی جانوں کا سودا کرتا ہے, یا تو وہ پھر اسے قرآن جو ہے وہ اس سودا کے بدلے میں اسے جنت میں لے جائے گا, یا پھر قرآن اس سودے کے بدلے میں اسے جہنم میں لے جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ہر مومن صبح اٹھ کر یہ سودا کرتا ہے. اور کس چیز کا سودا کرتا ہے؟ اور میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا, اور میں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احکامات ہم پر نازل کیے, اور ان احکامات کو پورا کروں گا, اور میں اپنے نبی کی سنتوں کو اپناؤں گا, اور میں اپنے نبی کی تعلیمات کو اپناؤں گا. اور کہاں آج کا مسلمان یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے حجت نہیں بنے گا, اور پھر یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بنے گا. اور یہ سودا ہمارا پھر بڑا ہی خطرناک سودا ہے, اور یہ سودا قرآن پاک ہمیں پھر جہنم میں لے جانے والا بنے گا. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں, چھوڑ دو یہ دنیا. اس دنیا کے اندر کیا رکھا ہے؟ او کماؤ رزق, کون منع کرتا ہے تمہیں پیسہ کمانے سے؟ او کماؤ, جتنا کمانا ہے کماؤ. او کیا صحابہ نے نہیں کمایا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کمایا؟ اور کیا میرے نبی نے تجارت نہیں کی ہے تجارت؟ اور تمہیں تجارت کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا, اور تمہیں پیسہ کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا. اور لیکن
قرآن کی روشنی میں آؤ نا، اور یہ سارے کام قرآن کی روشنی میں کرو نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر حال میں دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے۔ جھوٹ بولوں گا تب بھی دے گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تب بھی دے گا، سچ بولوں گا، سچ والوں کا ساتھ دوں گا تب بھی دے گا، نہیں دوں گا تب بھی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کو بھی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو بھی دینا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان والوں کو بھی دینا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے جو شرک کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ جب میرا اور آپ کا یقین یہ ہے تو پھر کیوں ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، اور کیوں ہم اپنے اسلام کو سینے سے نہیں لگاتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جتنی بھی نفاق والی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری بیماریوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔